وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ آیہ مبارکہ جو میں نے بیچ میں تلاوت کی وہ سورہ قمر کی آیت 17، 22، 32، 40۔ قرآن آسان کے حوالے سے اللہ فرما رہے ہیں اور یقیناً بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، پس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ الحمدللہ اس سے پہلے ہم تقریباً 19 پروگرام مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اب یہ 20واں پروگرام ہے۔ اس سے پہلے سورہ فاتحہ پہ ہم نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی۔ ابھی کیونکہ ہمارا یہ افتتاحی پروگرام چل رہے ہیں، پہلے 12-13 پروگرام ہم نے انٹروڈکشن آف قرآن پہ کیے، تعارف قرآن پر۔ اس کے بعد الحمدللہ پھر ایک پروگرام ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ نحل سورہ نمبر 16 ہے آیت نمبر 98 میں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کی تلاوت کریں تو اللہ کی پناہ میں آ جائے کریں شیطان مردود کے شر سے۔ تو الحمدللہ کافی ڈیٹیل میں اس پر بات کی ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی، اور الحمدللہ قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں جن میں سے 113 کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے۔ ایک سورہ مبارکہ جو سورہ توبہ ہے اس کے ساتھ نہیں آیا، لیکن اس کے علاوہ سورہ نمل میں یہ پھر آیا جب سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا ملکہ سبا کو کہ یہ خط جو ہے سلیمان کی جانب سے ہے، اور یہ اس کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ ہے جو بڑا رحمان اور بڑا رحیم ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے سورہ فاتحہ پر 2 پروگرام پہلے بھی کیے۔ الحمدللہ اس کو ڈیٹیل سے اس لیے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا کیونکہ سورہ فاتحہ جو ہے ایک تو اس کی بہت فضیلت ہے، احادیث مبارکہ میں بہت سارے فضائل آئے ہیں سورہ الفاتحہ کے، اور پھر اسے ہر نماز میں پڑھنا بھی ہوتا ہے، تو اس لیے تاکہ یہ ترجمہ ہمارے اندر جو ہے جذب ہو جائے، جب ہم پڑھیں الحمدللہ رب العالمین تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ بے شک سارا شکر، ساری تعریف، ساری مداح تیرے ہی شان ہے۔ الرحمن الرحیم بے شک اللہ تو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین اے اللہ تو جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، فعل مضارع ہے، اور اے اللہ صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے مانگتے رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں سے آج ہم اپنا پروگرام شروع کریں گے۔ اب جب ہم نے اللہ سے کمٹمنٹ کر لی کہ اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، ایک تو پہلے اقرار کر رہے ہیں اور یہ ایک دعویٰ ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ صرف اللہ کی عبادت ہو، مانگنا صرف اللہ سے ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، بدنی عبادات، اسی طرح مالی عبادات، ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی بندگی صرف اللہ کے لیے ہو۔ ہم یہ اقرار بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم ایک کمٹمنٹ بھی کر رہے ہیں، ایک وعدہ بھی کر رہے ہیں کہ اللہ صرف اور صرف آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ آپ ہی مشکل کشا ہیں، آپ ہی فریادیں سننے والے ہیں، آپ ہی عطا کرنے والے ہیں، آپ کے علاوہ تو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ اولاد آپ دیتے ہیں، زندگی آپ ہی کے مرہون منت ہے، جب آپ چاہیں اس کو واپس لے لیں، آپ ہی کے پاس ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کو تھوڑا سا ہم ڈیٹیل سے سمجھ لیتے ہیں۔ اس میں الف ہے دال اور نون الف نا ہے۔ الف کی جو ہے 3 علامتیں ہم نے پڑھی تھی بڑی ڈیٹیل میں، صرف میں ذکر کر دیتا ہوں۔ الف ایک تو کسی بھی کلمے سے پہلے آتا ہے تو یہ فعل مضارع ہے، وہ کلمہ جس سے پہلے یہ آتا ہے اس کو یہ یا ترجمہ جو ہے اس کا
یا تو حال میں کیا جائے گا یعنی پریزنٹ میں کیا جائے گا یا فیوچر میں کیا جائے گا. پریزنٹ سینٹینس ہوگا یا وہ فیوچر سینٹینس ہوگا یعنی حال یا مستقبل. دوسرا الف جو ہے وہ ہم نے بات کی تھی کہ کسی بھی کلمے سے پہلے سوالیہ نشان کے طور پہ آتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب پہچان لیا یوسف علیہ السلام کو تو سورہ یوسف میں آتا ہے انت یوسف. انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ تو یہ سوالیہ نشان ہے. اب ایک تیسرا الف یہاں پر آیا ہے امر کے لیے. ہم نے وہاں پڑھا تھا امر یعنی کسی چیز کے حکم کے لیے. متکلم کسی بھی کلمے سے پہلے آتا ہے فعل مضارع کہلاتا ہے. علامت مضارع کو حذف کر کے آخری حرف کو ساکن کر دے تو یہ فعل امر بن جاتا ہے. جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سلائیڈ پر اذهب میں جاتا ہوں, اذهب جاؤ ایک حکم کی طرح آ رہا ہے. تو یہ ایک طرح حکم کا ایک انداز ہے. فعل امر اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے کو کہے گا تو وہ حکم ہوگا, اور اگر وہ چھوٹا کہے گا تو درخواست ہوگی, اور اگر مخلوق خالق سے کوئی بات کہے گی تو یہ دعا بھی ہوگی اور درخواست بھی ہوگی. اتنا دکھا دے ہمیں, اللہ سے دعا بھی ہے درخواست بھی ہے کہ اللہ تو دکھا دے ہمیں. اب دکھانا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. صراط جو ہے راستے کو کہتے ہیں, مستقیم بالکل سیدھا راستہ, ایسا راستہ جس میں کوئی بھی ٹیڑھ نہ ہو. دیکھیں کبھی بھی ہم کسی جگہ جا رہے ہوں, ایک ہلکی سی بھی پکڑنڈی ہم غلط لے لیں تو جتنا ہم دور جاتے رہیں گے اتنا ہی ہم اصل راستے سے دور ہوتے رہیں گے. دین کا بھی یہی حال ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اتنے سے کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے. بالکل سیدھا راستے کو ہم چھوڑ کے جب تھوڑا سا بھی ٹیڑھا کرتے ہیں, تھوڑا سا بھی اینگل بنتا ہے تو پھر آگے جا کر وہ اینگل بڑھتے بڑھتے بہت بڑا فرق آ جاتا ہے. ہدی کا لفظ ہے اہدنا الصراط المستقیم. ہا, دال اور یا اس کا مادہ ہے, روٹ ورڈ ہے. روٹ ورڈ اس لیے ہم بیان کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ لفظ کہاں سے ملے ہیں. ہدایت سے ملنا ہے, اور ہدایت کا لفظ اردو میں بولا جاتا ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے. ہدی کا جو مادہ ہے اس سے آنے والے کلمات جو ہیں قرآن میں وہ 316 مرتبہ آئے ہیں, یعنی 316 کلمات ہیں جو اسی مادے سے ہیں. ہدایتوں کے معنی ہیں لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا. انسان کو اللہ نے بہت ساری قسموں سے ہدایت دی ہے, جس کو ہم دیکھ لیتے ہیں 3 یا 4 قسمیں. نمبر 1 وہ ہدایت ہے جو عقل کے ذریعے اللہ دیتا ہے, عقل و فطانت اور معرفت ضروریہ, کہ جس سے انسان کو پتہ چلے یا جانوروں کو بھی پتہ چلے کہ ان کی ضرورت کیا ہے, ان کا تعارف کروا دینا. معرف جو ہے تعارف کے لیے, ضروریات جو ہیں معرفت ضروریہ کے عطا کرنے سے کی ہے اللہ نے یہ رہنمائی ہدایت دی ہے. اور اس معنی میں ہدایت ہر جنس چاہے کوئی چونٹی ہو, چاہے ہاتھی ہو, چاہے مچھلی ہو, سب کو اللہ نے دی ہے. اس معنی میں ہدایت اپنے جنس کے لحاظ سے ہر جاندار چیز کو حسب ضرورت دی گئی ہے, جس کے بارے میں سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت 50 میں آتا ہے قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. موسیٰ علیہ السلام نے جب تعارف کرایا اپنے رب کا, فرعون نے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا ہمارا رب وہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق وجود بخشا, پھر اس کے حسب حال اس کی رہنمائی کی. یعنی جو اس کا وجود بنتا تھا, ہاتھی کو کیا وجود ملنا تھا, چونٹی کو کیا ملنا تھا, گائے کو کیا ملنا تھا, ایک بیل کو کیا ملنا تھا, بکری کو کیا ملنا تھا, یہ سارے وجود اللہ نے دیے ہیں. اور پھر ان کی جو ضروریات ہیں ان کا تعارف بھی اللہ نے کروا دیا کہ شیر نے کیا کھانا ہے, بکری نے کیا کھانا ہے, چونٹی نے کیا کھانا ہے, یہ سب کچھ اللہ نے ان میں ودیت کر دیا. اب دوسری قسم کی ہدایت وہ ہے جو خاص طور پر انسانوں اور جنوں کے لیے ہے, جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو بھیجا. اللہ نے اپنے صحیفے اور کتابیں اتاری. جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر تمام انسانوں کو راہ نجات کی طرف دعوت دی ہے, یعنی اس کی طرف ہدایت دی ہے, رہنمائی کی ہے. سورہ سجدہ ہے, سورہ نمبر 32 ہے, آیت 24 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا, کہ بے شک اور جب ان لوگوں نے صبر کیا, جمع رہے. اصل بات صبر کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. 4 جو ہیں الحمدللہ اتنی اہم سورہ ہے سورہ عصر, چھوٹی سی سورت ہے, 3 آیتوں پر منحصر ہے, لیکن پورے کا پورا ہماری زندگی کا فلسفہ بیان کرتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. قسم ہے زمانے کی, قسم اللہ کھا رہا ہے جو خالق ہے, مالک ہے, کہ تمام انسان جو دنیا میں آگے خسارے میں ہیں.
کیسے نکلنا ہے سارے سے. تو صبر کہتے ہیں استقامت کے ساتھ جمے رہنا. نمبر 1 شرط ہے کہ ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان. یہ ہے ایمانیات. اور پھر ایمان کے بعد عمل صالح، جو ایمان تقاضا کرتا ہے اسی حساب سے زندگی گزاری جائے. پھر آپس میں حق بات کی ایک دوسرے کو نصیحت کی جائے اور صبر کی تاکید کی جائے. تو صبر. اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے. تیسرے قسم کی ہدایت کیا ہے؟ یہ بامانی توفیق ہے، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے. بے شک کوئی بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا. سورہ قصص ہے، سورہ نمبر 28 آیت نمبر 56 ہے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان عظیم آ رہا ہے کہ بے شک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنی بھی چاہت کر لیں. آپ کا تو جی چاہتا تھا ایک ایک انسان کو، ایک ایک رشتہ دار کو کسی طرح لے آئیں، بچا لیں جہنم کی آگ سے اور جنت میں داخل کروا لیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے کہ آپ جتنا بھی چاہ لیں، جتنی بھی محبت کر لیں جس سے، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ اس کی ہدایت کا طالب کون ہے، کس کو ملنی چاہیے. اللہ اکبر. تو توفیق جو ہے اللہ کی توفیق سے ملنی. تیسری قسم کی جو ہدایت ہے، جو ہدایت یافتہ لوگوں کو عطا کی جاتی ہے، دکھا دینا، اشارہ کر دینا، ساتھ لے کر منزل تک پہنچا دینا. کیونکہ ہدایت بھی ایسی چیز ہے کہ آج ہے، کل کسی کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس کے بارے میں سورہ محمد کی آیت نمبر جو ہے سورہ نمبر 47 آیت 17 میں آتا ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى. اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بھی ہدایت یافتہ ہیں یا ہدایت پر چلتے ہیں، ہم ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیتے ہیں. اسی طرح سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت 11 میں آتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا تو اللہ اس کے دل کو ہدایت دیں گے. اللہ ہدایت کی طرف اس کے دل کو رہنمائی کر دیں گے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے لیے کوشش تو ہمیں کرنی ہی کرنی ہے. سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت 69 میں اللہ فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھائیں گے، ہدایت کی راہ ضرور دکھائیں گے. ہدایت سے آخرت میں جنت کی طرف رہنمائی کرنا بھی مراد ہے. کیونکہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے جب تک انسان اللہ سے نہیں جا ملتا، جب تک انسان موت نہیں چکھ لیتا، تب تک کسی بھی وقت کسی بھی لمحے انسان اللہ نہ خواستہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے کہیں ایسے کسی کام میں پڑ جائے جس کی وجہ سے وہ ہدایت سے دور ہو جائے. تو اس کے لیے اللہ فرما رہے ہیں جیسے سورہ الاعراف ہے سورہ نمبر 7 ہے آیت 43 ہے، جب لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے تو پھر بھی کہیں گے قالوا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. الحمدللہ ساری تعریف سارا شکر اللہ ہی کے شان شان ہے، ہمیں اللہ ہی نے اس کے لیے ہدایت دی، یعنی اس جنت کے تک پہنچنے کا ہدایت کا راستہ اللہ نے ہی دکھایا. اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پاتے. اس کے بعد لفظ آتا ہے الصراط. صراط کہتے ہیں راستے کو، راہ کو کہتے ہیں. مادہ ہے سوات، را اور توا جس کو بولتے ہیں. اس مادے سے تقریباً اس روٹ ورڈ سے 45 کلمات قرآن میں آئے ہیں. الف لام جو ہے وہ آپ جنس کے لیے کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے کسی بھی اس میں نکرہ کو اس میں معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے. اب خاص ہو گیا، خاص راستہ. ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ خاص راستہ. دیکھیں سورہ الانعام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. اور یہ میرا راستہ، یعنی اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے. مستقیم کیا ہے؟ کیونکہ اہدنا الصراط المستقیم، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ قاف اور واو اور میم ہے. قامہ یقومو قیامن. المستقیم خاص سیدھا، بالکل سیدھا راستہ. سیدھا اس روٹ ورڈ سے، اس مادے سے تقریباً یہ کلمہ قرآن میں 600 مرتبہ آیا ہے. قائم کرنا، استقامت، اور اسی طرح بہت سارے الفاظ اس سے بنتے ہیں. اردو میں استقامت استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور دو اسم جب ساتھ ساتھ آئیں اور دونوں کے ساتھ الف لام یعنی دونوں اس میں معرفہ ہوں یا دونوں اس میں نکرہ ہوں تو دوسرا اسم پہلے کی صفت ہوتا ہے. یہ بھی چیز آپ نے نوٹ کر لیں. قامہ یقوم قیامن. المستقیم جو ہے اس کے جو ہے لفظ بنتے ہیں، اس سے کچھ آیات لے لیتے ہیں. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت 64 ہے. اور جو لوگ اپنے رب کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں، یہ رحمان کے بندے جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے. اسی طرح سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 3 میں آتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. قائم کرنا، استقامت دکھانا سارے ہی آ جاتے ہیں. پھر سورہ المائدہ سورہ نمبر جو ہے 5 ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو.
سورہ مطففین میں اللہ فرما رہے ہیں یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اپنے رب العالمین تمام جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو قامہ یقوم، کھڑا ہونا بھی ہے، قیام کرنا بھی ہے، استقامت دکھانا بھی ہے۔ اسی طرح سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 میں آتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، پروردگار خدا ہے، پھر اس پر قائم رہے، تو وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، الذی، اب کہہ تو دیا، اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا راستہ؟ ایسا راستہ الذی، الذی ایک شخص کے لیے آتا ہے، جو ایک شخص، اور الذین جمع ہے اس کی، ان اشخاص کے لیے، زیادہ لوگوں کے لیے آتا ہے۔ انعمتا جو ہے یہ اس کا مادہ جو ہے نون عین اور میم سے ہے، نام، نعمتوں کے لیے آتا ہے یہ لفظ۔ قرآن میں انعام اور نعمت کے مادے سے 140 کلمات آئے ہیں۔ انعامہ اگر آپ دیکھیں گے جمع، اس میں تے کو علیحدہ کریں تو تے جو ہے مختلف، جیسے جیسے اس پر ہم اعراب چینج کریں گے تو اس کے ترجمے بدلتے جائیں گے۔ یہ بڑا ضروری ہے اس لیے ہمیں سمجھنا، کیونکہ ہم روز فاتحہ پڑھتے ہیں۔ انعمتا، آپ نے انعام کیا، اللہ آپ نے انعام کیا۔ اگر انعمتی ہوگا تو تو ایک، یعنی تم ایک مؤنث نے انعام کیا، تو دیکھیں ترجمہ پھر کدھر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر انعمتو کہیں گے تو میں نے انعام کیا، تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کو بھی سمجھنا۔ تے جو ہے اپنی مختلف کنڈیشن میں اپنی حالت بدلتا رہتا ہے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے اس پر کسی وقت بہت زیادہ ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے۔ علیہم، اللہ کہتے ہیں اوپر بھی، اور خلاف کے لیے بھی آتا ہے۔ ہم جو ہے یا ہم جو ہے یہ ان سب کے لیے آتا ہے، یعنی یہ وہ ہے، ضمیر وہ ہے جو سامنے نہیں ہے، کم جو ہے وہ سامنے ہے، یعنی تم، ہم جو ہے وہ یا ان کے لیے آتا ہے۔ اب ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے اللہ، انعمتا، یاد رکھیں اس میں کبھی بھی غلطی نہ کریں کیونکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اس کے بارے میں قرآن ہی فرما رہا ہے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 ہے، آیت نمبر 69 ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو بھی، اب انعام یافتہ میں اگر شامل ہونا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اطاعت کرے گا، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، جیسے کہ نبی اور صدیقین، شہید اور نیک یعنی صالح لوگ، یہ بہترین ساتھی ہیں، بہترین رفیق ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا یا جو آپ کے غضب کے مستحق ہوئے، یا جو غیر کا جو لفظ ہے یہ نا کے لیے بھی آتا ہے، اور اسی طرح ما سوائے کے لیے بھی آتا ہے، سوائے کے لیے بھی آتا ہے۔ ما سوائے ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا، دونوں ہی ترجمے کیے جا سکتے ہیں۔ غیر کا جو مد ہے غین، یہ رے ہے، سوائے یا ما سوائے یا نا کے لیے بھی آتا ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 50 میں آتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، کہ اس سے زیادہ کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 59، 65، 73، 85 میں آتا ہے جب بھی رسول نبی جس بھی قوم کے پاس آئے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ یہاں ترجمہ چھوڑ کی بجائے سوا ہو گیا۔ سورہ محمد میں آتا ہے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم نے اپنے آپ کو صحیح نہ کیا تو اللہ تمہاری جگہ اور قوم، اور لوگ لے گا، اور قوم لے آئے گا۔ تو یہ ترجمہ جو ہے اصل میں تو جو قرآن کا جو ہم ترجمہ کرتے ہیں یہ ترجمانی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر ترجمے میں تھوڑا بہت فرق آئے گا، اس کی وجہ سے کہ ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ یہ ترجمانی ہے۔ المغضوب جو ہے غضب سے ہے، الف لام جو ہے خاص کے لیے آتا ہے، خاص غضب کے مستحق ہوئے۔ قرآن میں غضب کا کلمہ جو ہے 24 مرتبہ آیا ہے۔ غضب جو ہے فعل ہے، کوئی بھی کام جو ہے، فائل جو ہے کرنے والا ہوتا ہے، فائلن کام کرنے والا، مفعول جو ہے جس پر کام کیا جائے۔ اب غضب جو ہے وہ فعل ہے، غاضبن غضب ڈالنے والا یا غضب کرنے والا، اور مغضوب جس پر غضب ڈایا گیا ہو، تو اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، علیہم ان پر ہوا۔ غیر المغضوب علیہم، وہ جن باس ہوئے ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا۔ دیکھیں یہ کون لوگ ہیں، اس کے بارے میں قرآن جیسے کہ ہمیں سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نشاندہی فرما رہے ہیں، یہ بنی اسرائیل ہیں جن کو اللہ نے بڑے انعام دیے، جن کو بڑی فضیلت دی، ان کو تمام قوموں پر فضیلت دی، لیکن جب انہوں نے فضیلت کو اپنا استحقاق سمجھ لیا
اور وہ کام نہ کیا جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا، تو پھر اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ وَلَضُّوَالٍ، آخری کلمہ ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ نہ واؤ جو ہے وہ اور کے لیے آتا ہے، ہمارے صبح و شام، صبح اور شام۔ اسی طرح لا کا ترجمہ جو ہے لا جواب، اس کا کوئی جواب نہیں، یہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے، نہیں کے لیے آتا ہے۔ الزوالین، الزوال جو ہے الف لام اور زوال ہے۔ یہ نون جو ہے وہ جیسے کہ پہلے بھی بات ہو چکی، واؤ الف واؤ نون، اور یہ نون جس کے اوپر زبر ہو وہ جمع کرتا ہے کسی بھی لفظ کو، تو زوال جو ہے اس کے ساتھ یہ نون زبر والا لگا ہوا ہے تو وہ جمع میں آ جاتا ہے۔ وَلَا زوالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو کہ گمراہ ہوئے۔ زوال کا لفظ جو ہے زوات جو ہے لام لام، اس کا روٹ ہے۔ قرآن میں زلال کا لفظ جو ہے 191 مرتبہ آیا ہے۔ الزلالو کے معنی ہے سیدھی راہ سے ہٹ جانا، اور یہ ہدایت کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے، جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، وَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، پس جو بھی ہدایت پاتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ کبھی کبھی یہ لفظ راہ حق کی تلاش میں بھی آتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 7 میں آیا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو راہ حق کی تلاش میں پایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس ہم نے آپ کو راستہ دکھایا، آپ کی رہنمائی فرمائی۔ ترمذی کی ایک حدیث کا نمبر ہے 2954۔ عدی بن حاتم سے یہ حدیث ہے، فَإِنَّ الْيَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ النَّصَارَىٰ ذُلَّالٌ، فرماتے ہیں کہ مغضوب جو ہیں وہ یہود ہیں اور بھٹکے ہوئے نصارہ ہیں، جن پر غضب ہوا وہ یہود ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں فرمانے وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، کہا نصارہ نے کہ مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، محبت میں غلو کر گئے۔ اللہ اکبر، آج وہ اپنے نبی کی محبت میں اتنا غلو کر گئے کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور آج ہمیں بھی غلو سے بچنا ہے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد کی ہے، 11186 اس کا نمبر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری مداح میں، میری تعریف میں اس طرح غلو نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ بن ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا۔ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ آمین جو ہے ہم کہتے ہیں جب سورہ مبارکہ مکمل ہوتی ہے، اس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین ملائکہ یعنی فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہو گئی، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سورہ الفاتحہ کو سمجھ کر اس کو اپنے اندر سمونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر نماز میں جب ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں یہ بالکل علم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے کیا تقاضا کر رہے ہیں، کیا اقرار کر رہے ہیں، کیا کمٹمنٹ کر رہے ہیں اور کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ دعا جو ہے ہم اللہ سے روز مانگتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنا کہا گیا، جتنا سنا گیا، اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا